الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ان کا قول ہے کہ اے لوگو عالم بن جاؤ۔ تین باتیں وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے والے بن جاؤ، سیکھنے والے طالب علم بن جاؤ، یہ دوسرا مقام ہے۔ اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم سننے والے بن جاؤ، کبھی کبھار انسان سنے۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو پھر اس سے بعد تو کچھ نہ بننا، اس کے بعد تو پھر انسان جانور کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ نہ تو وہ عالم ہے، نہ وہ طالب علم ہے، نہ وہ سننے والا ہے۔ اور بعض اہل علم کے قول میں یہ بھی بات شامل ہے کہ یا تو پھر علم اہل علم کی عزت کرنے والے بن جاؤ، احترام کرنے والے بن جاؤ۔ بعض لوگ تو احترام بھی نہیں کرتے، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اہل علم کو، تو وہ سمجھ لو وہ چوتھی کیٹیگری میں بھی نہیں آ رہے، تو پھر آخری جانوروں والی کیٹیگری بچے گی۔ نہ تو وہ عالم بن رہے ہیں، نہ طالب علم بن رہے ہیں، نہ سننے والے بن رہے ہیں، اور نہ ہی وہ آخری درجہ اہل علم کی عزت کرنے والے بن جائیں، احترام کرنے والے بن جائیں۔ اگر اس کیٹیگری میں بھی نہیں ہے تو پھر کیا کیٹیگری بچے گی؟ وہ جانوروں والی کیٹیگری بنے گی۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے وہ عالم بنے، نہیں تو طالب علم بنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے علم والوں سے ہی اللہ تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی وہی لوگ ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ اہل علم ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر، اللہ کا جو ڈر ہے، اس کو سمجھا جائے جیسے کہ بندہ کسی دنیا میں کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے، یہ ایک بڑا عظمت والا ڈر ہے۔ یہ ڈر ایسا ہے کہ اللہ کا ڈر اللہ کے قریب کرتا ہے۔ باقی کوئی چیزوں سے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، وہ دور بھاگتا ہے، لیکن جو اللہ کا ڈر ہے وہ اللہ سے قریب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا ڈر سے کیا بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں میرے اوپر اور میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو اس سے وہ ڈرتا ہے، تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ ڈر ہونا چاہیے، تو اللہ کو اہل علم ہی اس دنیا میں پسند ہے، کیونکہ وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اسی طرح علم کی فضیلت میں یہ بھی شامل ہے کہ علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہی ہے جیسے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے چاند کی فضیلت تاروں پہ، اسی طرح عالم کی فضیلت ایک عابد پہ ہے۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ عابد مطلب عبادت گزار، سخی، نمازی، تہجد گزار، مجاہد، غازی، اس طرح کے جو لوگ ہیں، اور یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار ہے اور وہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اور لیکن وہ ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عالم اگر کسی کو ایک حدیث بتا دے تو یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بولتا ہے اس سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہی بات پسند ہے جو اپنے دین کے بارے میں جو کی جائے، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کو باتیں پسند ہے۔ اسی طرح عالم کی فضیلت کے بارے میں یہی ہے کہ جیسے عابد پہ، اسی طرح جیسے چاند کی فضیلت تاروں پہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں جہالت جو ہے نا، جہالت یہ ایک بڑی بیماری ہے، ایک مرض ہے۔ اس کو مرض کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو، اس کو بیماری سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے۔ دیکھیں ہر بندہ جہالت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جاہل پیدا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے جاہل ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن جہالت میں اپنے آپ کو رکھنا عیب ہے۔ جہل پیدا ہونا عیب نہیں ہے، لیکن اس جہالت میں اپنے آپ کو نہ نکالنا، ساری عمر اس میں ہی رہنا، یہ ایک عیب کی بات ہے۔ تو اس لیے انسان کو جہالت میں، علم کے ذریعے جہالت سے اپنے آپ کو وہ نکالے، ٹھیک ہے نا؟ جہالت سے دیکھیں اہل علم میں یہی بات، علم کے لیے یہ بھی بات بڑی ہے کہ انسان جاہل بھی ہونا تو اگر اس کو کہیں نا کہ آپ علم والے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوگا، علم کی نسبت سن کے وہ بڑا خوش ہوگا کہ مجھے علم کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ دے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ جاہل کریں تو اس کو غصہ لگے گا، جاہل کہیں تو اس کو برا لگے گا، لیکن جہالت میں اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ اگر جاہل کریں تو برا لگتا ہے، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔
تو اس لیے یہ بھی ایک علم کی بات ہے کہ کسی کو علم نہیں بھی ہے تو آپ کہیں اس کے پاس یہ بات کا علم ہے تو وہ خوش ہوگا، حالانکہ نہ بھی ہوگا پھر بھی خوش ہوگا علم کی نسبت کرنے سے۔ تو اس لیے علم ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح چاہے 1,00,000 عابد ہو، عبادت کرنے والے، لیکن وہ عالم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چاہے 1,00,000 عبادت گزار ہو، عبادت گزار ہونا بھی بڑی نیکی ہے، مومن ایک ہوتا ہے عبادت گزار، لیکن اس سے بھی بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے ایک عالم کا۔ عالم وہ جس کے اوپر وہ عمل کرتا ہو۔ تو انشاءاللہ مزید کچھ آگے بھی ہم انشاءاللہ علم کے فضائل کے اوپر دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔